السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تعملون۔ ایک آیت 25 پارے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین جو ہے لوگوں کی بے تحاشا نافرمانیاں اور ان گنت گناہ اور بہت ساری خطیات کے باوجود یہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ قبول کروانے والا ہونا چاہیے۔ درخواست ہم دیں نہیں اللہ کے سامنے، درخواست اللہ کے سامنے رکھیں اور امید رکھیں کہ ایسے قبول ہو جائے۔ دنیا کے معاملات سے اگر ہم دیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ اپلیکیشن یا درخواست کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ حج جا رہے ہیں ہم وہاں بھی درخواست دے رہے ہیں، جس نے دی ہے اس کی قبول ہو رہی ہے۔ وہ بھلے قرآن دازی کے ساتھ یہ جیسے بھی ہے لیکن درخواست دینی پڑ رہی ہے۔ لبیک من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا جس کا لکھا ہے وہ پہنچ جائے گا، لیکن درخواست پہلا ضروری ہے۔ اس کے لیے کچھ اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا اور کچھ شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے گا، کچھ ندامت اللہ کے سامنے پیش کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے اپنی ساری کارگزاریاں، سیاکاریاں، اداکاریاں، نافرمانیاں رکھتے چلے جائے رب کے سامنے، تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر۔ اور جو اعتکاف والے ہیں یہ تو سمجھے ان کے پاس سونا ان کو مل گیا ہے، ایک بہت بڑا ان کو ذخیرہ مل گیا ہے، کیونکہ فرصت کے لمحات ہی لمحات ہیں۔ تو ان لمحات میں اگر رب کے سامنے نہ گڑ گڑا سکے، رب کے سامنے نہ رو سکے اور ویسے ہی وقت ضائع کر دی تو فائدہ کچھ بھی نہیں۔ اور عمومی طور پہ ہر ایک کے پاس وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا، اور بہت سارے ایسے گناہ جو انسان کر رہا ہوتا ہے، تو ان گناہوں کو اللہ رب العالمین ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ معاوضہ نہیں کرتا، پکڑ نہیں کرتا۔ یہ دنیا کے استاد یا دنیا کا کوئی بادشاہ یا دنیا کے والدین یہ نہیں ہے ایک ذرا سی غلطی کی تو فوراً مانا نہیں تو کچھ باتیں ضرور سنا دیں،
لیکن وہ احکم الحاکمین یعفو عن کثیر، وہ اکثر ویعفو عن السیئات، گناہ سیئات نافرمانی کے کام ان سے اللہ درگزر کر چلو چھوڑ دو، چلو چھوڑ دو، چلو رہنے دو، نہیں لکھو۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا نہیں لکھو، چھوڑ دو۔ اتنا اللہ کو ناراض کرنے کے بعد بھی اللہ پھر اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ چلو چھوڑ دو، چلو رہنے دو۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ رب العالمین کو معلوم ہے یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے عمل کیا ہیں۔ لوگوں سے چھپ رہے ہیں، لوگوں سے چھپ چھپ کر کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپ رہے ہیں کہ وہ ابو تو نہیں دیکھ رہے، دادا ابو تو نہیں دیکھ رہا، امی تو نہیں دیکھ رہے، یا دکان میں سیٹ تو نہیں دیکھ رہا، ایک کام کرنے والا کام کر رہا ہے، اس نے ایک پیس بیچا اور بیچنے کے بعد 100 روپے جیب میں ڈالے، باقی سیٹ کو دی گئی، اتنے کا بیچ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کس نے دیکھا؟ ہاں، وہی سمجھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ 100 روپے اس نے جیب میں ڈالے، باقی 1000 روپے دے دی کہ 1000 کا بیچ ہے۔ یا کہیں سیٹ کام سے چلا گیا، پیچھے نے اس کو اوپر اعتماد کر دیا، تو اس نے ایسا کام کیا، اس نے کوئی سودا لینے بھیجا۔ عموماً ماں باپ بچوں کو سودا لینے بھیجتے ہیں، بیٹا یہ سامان لے آؤ، بچہ واپس آیا، وہ پیسے سارے ختم ہو گئے، یہ آیا ختم، ماں باپ نے اعتماد کر لیا۔ لیکن اس میں اگر 5 بھی اس نے اس کا حساب نہیں دیا، یہ اس کے لیے پکڑ ہے۔ یہ بظاہر معمولی چیز لگتی ہے، یہ بظاہر چھوٹی سی لگتی ہے کہ ماں باپ ایسا اندھا اعتماد کر لیتے ہیں۔ یہ جو 5 برس ہے ان کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہے بچوں کے۔ کوئی اگر سیٹ 5 برس کرتا ہے، ایک پائی کا حساب لیتا ہے کہ مستقبل کے لیے اچھا ہے کہ آگے جا کر وہ ایمانداری پہ زندگی گزاریں گے، بے ایمان نہیں بنیں گے۔ آج 5 کی بیمانی کریں گے، کل 5 لاکھ کی بیمانی کریں گے، اس کو بعد افسوس ہوگا، پھر فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ایسا غلط عادت بڑھتی چلی جاتی۔ تو یہ دنیا کے معاملات ہیں، انسان اس میں گڑبڑیاں کر جاتا ہے، معاملات کر جاتی ہے، حقوق العباد میں۔ لیکن جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے، انسان کہیں کمی کوتاہی کر گیا نماز کے اندر، ٹھیک ہے، کہیں غفلت ہو گئی نماز کے اندر، حدیث کیا کہتی ہے کہ جب یہ شخص دن بھر میں 12 سنتیں پڑھتا ہے، 12 رکعتیں ادا کرتا ہے سنتوں کی، فجر سے لے کے عشاء۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کو یہ ثواب بتا دیا گیا ہے کہ روزانہ ایک محل اس کے لیے جنت میں تیار بغیر پیسے۔ ایک مکان بنانا دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہے؟ انسان جوانی سے لے کر بڑھاپے تک بڑی مشکل سے گزارا کر پاتا ہے کہ شاید وہ ایک فلیٹ خرید پائے، شاید، لیکن روزانہ ایک محل جنت کو اس کے لیے تیار ہو رہا ہے 12 سنتیں پڑھنے سے، اور اسی سنت میں غفلت ہو جاتی ہے، اور اس کا احتیاطی سے کیا ضرورت ہے پڑھنے۔ ایک دوسرا یہ کہ جب یہ 12 سنتیں انسان اہتمام کرتا ہے تو کل قیامت والے دن نمازوں کے اندر کہیں غفلت ہوئی، فرضی نماز، کہیں نمازوں کے اندر گڑبڑ ہوئی، تو انہی سنتوں کے ذریعے اس کو پورا کیا جائے۔ اب اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر بھی ہم نہ پڑھیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد پھر ہم نہ پڑھیں اور اس سنتوں کو اہمیت نہ دیں، فرض پر چلے گئے۔ فرض کس قدر ہمارے اللہ کے پاس جا رہے ہیں، قبول ہو رہے ہیں، کسی کا 10%، کسی کا 20%، کسی کا 30%، کسی کا 40%، 50%، 60%، 70%، 100%، نہیں معلوم کس کا کس قدر جا رہا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے لوگوں کو معاف کرنے کے بہانے بنائے رکھے ہیں کہ کسی طرح اپنے بندوں کو اللہ معاف کر دے۔ اللہ نے بہانے بنا رکھے، ایک بندہ ہے وہ نہیں مانگتا، اپنی سستی ہے، کاہلی ہے، یا شاید سمجھتا ہے کہ مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس سب کچھ تو ہے، سب کچھ تو ہے گا میرے پاس،
بغیر مانگے اللہ نے دیا ہوا، ضرورت کیا ہے مانگنے کی؟ کیا دولت سب کچھ ہے؟ انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے گاڑی بنگلہ آ جانا یہ سب کچھ ہے؟ یہ دنیا کے لوازمات ہیں جو اللہ ایک کافر کو بھی دے رہا ہے، ایک مشرک کو بھی دے رہا ہے، ایک ہندو کو بھی دے رہا ہے، ایک مسلمان کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے۔ اللہ سب کو دے رہا ہے، اور جو ناحق ہیں، جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو اور زیادہ دے رہا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے جنت دنیا ہے اور اہل ایمان کے لیے جنت آخرت ہے۔ ان کے لیے جنت ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا، انسان یہ کہتا ہے کہ دنیا بہت اچھی ہے، دیکھیں فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون۔ بالکل وہی مثال جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے قارون کے متعلق، کہ جب وہ اپنی لاہ و لشکر، اپنی زیب و زینت اور اپنی سواریوں کے ساتھ بن ٹھن کر نکلتا تھا باہر لوگوں کے سامنے، تو جو دنیا کو چاہتے تھے وہ کہتے تھے کاش ہمیں بھی ایسا مل جائے، کاش ہمیں بھی ایسا مل جائے، ہم بھی ایسی ناز مفروض سے چلے، ہمارے پاس بھی۔ آج لوگ جو دنیا چاہتے ہیں، جو دنیا چاہتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی مل جائے، کاش ہمیں بھی مل جائے، ہمارے پاس بھی آ جائے۔ تو دنیا چاہے، اللہ کہتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، من کان یرید حرث الدنیا ہوتی ہے، آخرت چاہتا ہے اللہ کہتے ہیں، جو دنیا چاہتا ہے اللہ دے گا، لیکن جو دنیا خالی مانگے گا اللہ آخرت نہیں دے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مرزا کیسی باتیں کر بابا نے بولا ہمیں دنیا میں رہنا ہے، میرا بھائی بنا، میرا رشتے دار، میرا وہ اور میرے پاس کیا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیشہ ان کے سامنے میں نیچی نگاہیں کر کے رہتا ہوں۔ اللہ کا تو مقام ہے نا، اللہ کا تو مرتبہ ہے۔ آگے بڑی اچھی بات ہے میں نے سنی کہ جو حافظ ہے، عالم ہے، تو جدید دور میں ان کو بڑی حفاظت سے دیکھا جاتا ہے، ان کی ڈگری بڑی حفاظت والی ہے، بڑی کمتر ہے، تو ان کی شان کو بڑھانے کے لیے کہا دیکھو بھائی تسلی رکھو، آپ کی ڈگری، آپ کا یہ مقام، آپ کا یہ مرتبہ دنیا والوں کے نزدیک کمتر ہے، لیکن اللہ کے ہاں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین آپ ہو۔ اللہ کیا بہترین بن گئے، سب سے بہترین ہو۔ دنیا والوں کا بہترین بنے کیا فائدہ؟ ایک دن، دو دن، تین دن، ایک سال، دو سال، اس کے بعد چلے گئے دنیا سے، کس نے یاد رکھا؟ لیکن اللہ کے ہمیشہ یاد ہے، اللہ کے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے، پڑھنے پڑھانے والے علماء کرام، خطباء، ائمہ، یہ اللہ کے ہاں بہترین لوگ ہیں، اللہ کے ہاں ہیں، اور بس اللہ ہمیں یہی چاہیے کہ تیرے ہاں بن جائیں، ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ ورنہ دنیا والے تو کسی حال میں خوش نہیں ہے، آپ شادی دیکھ لیں، آپ بیاہ دیکھ لیں، آپ غمی دیکھ لیں، آپ خوشی دیکھ لیں، کوئی ایک معاملہ تو اٹھائیں جس میں دنیا والے آپ کتنا ہی خرچہ کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوتے۔ لیکن میرا اللہ دو قدر سے خوش ہو جاتا ہے، میرا اللہ دو قدر سے خوش ہو جاتا ہے، جو آنکھوں سے نکل جاتا ہے اللہ کے طرف سے۔ اتنا رحیم، بادشاہوں کا بادشاہ صرف دو قدر ہے، جو اللہ کے طرف سے بھائی اس میں خوش ہو گیا، تو اس کے پھر کرم نوازی کی کیا ہی باتیں ہوں گی کہ جو اتنے معمولی قدروں سے خوش ہو جاتا ہے، بہت پسند کرتا ہے کہ میرے لیے رو رہا ہے۔ دنیا کے لیے سب روتے ہیں، باپ مر گیا، بھائی مر گیا، بہن مر گئی، بیٹی مر گئی، والد والدہ چلے گئے دنیا سے، مال کھو گیا، نقصان ہو گیا، اپنے آپ کو جسم کی ہڈی ٹوٹ گئی، رو رہا ہے، رو رہا ہے، بلبلا کر رو رہا ہے۔ یہ دنیا کے لیے اس کے یہاں سے نکالنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ ہے؟ یہ قطرے بڑے قیمتی ہیں، ان کو سنبھال کے رکھا جائے اور اللہ کے سامنے بھایا جائے۔ یہ پانی ویسے خوش نصیبوں کو ملتا ہے، ہر ایک کے پاس نہیں ہے، ورنہ کتنے لوگ رونا چاہتے ہیں نہیں رو سکتے۔ یہ خوش نصیبوں کو پانی ملتا ہے جو اللہ کے سامنے اس کو بھایا۔ بڑے اچھے مواقع ہیں، بڑے اچھے، اس کے لیے تلاش کرنے پڑیں گے، راستے تلاش کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کہ کون کون سے راستے ہیں کہ جس میں ہم اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہا سکتے ہیں، ڈھونڈنا پڑے گا۔ جیسے ہم مال ڈھونڈتے ہیں نا مارکیٹ میں جا کے، کہاں اچھا مل رہا ہے، کہاں عمدہ مل رہا ہے، وہاں سے لے کر آتے ہیں تاکہ کسٹمر خریدیں۔ تو ایسے اللہ کے قریب ہونے کے لیے راستے تلاش کرنا پڑے گا۔
ڈھونڈنے پڑیں گے، یہ پکے پکائے نہیں مل جائیں گے ہمیں، یہ ہنڈیا میں پلیٹ میں رکھ کے آپ کو مل جائے، یہ نہیں، اللہ اس کے لیے تلاش تھوڑی سی کرنی پڑے گی، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کو مقرب اپنا بنانے کے لیے، اللہ کے مقرب بننے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، رات کو جاگ جاگ کر کاروبار کر رہے ہیں، پوری مارکیٹ کھلی پڑی ہے، جہاں سے میں آ رہا ہوں وہاں سے لے کے یہاں تک سب مارکیٹ کھلی ہے، تو بیٹھے ہیں کر رہے ہیں کام کہ کاروبار اچھا ہو جائے، کچھ پیسے چار آ جائے، محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دنیا کی محنت ہے، اور اس پر بھی رو رہا ہے، کوئی خوش نہیں ہے، اس پر بھی رو رہا ہے، خوش نہیں ہے کوئی، لیکن کیا ہی اچھے اور بہترین وہ لوگ ہیں جو دنیا کے عظیم ٹکڑوں کے اندر موجود اللہ کو مناتے ہیں، دنیا کے بہترین ٹکڑوں میں بیٹھ کر وہ بھی چاہتے تو ان کے ساتھ ہو جاتے، لیکن نہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کرنا چاہا، اللہ کو منانا چاہا، اور اللہ رب العالمین تو معمولی سی ادا پر، حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لے، اللہ اس سے بھی خوش ہو جاتا ہے، اللہ اسی کو خوش ہے، بس اللہ کہتا ہے میرے سامنے آ جاؤ، میرے سامنے، دیکھیں ایک انسان قیام لے کے کھڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس میں گھنٹہ لگ رہا ہے یا 1.5 گھنٹہ لگ رہا ہے یا آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے، قیام لے کے کھڑا ہو رہا ہے، اور کھڑا ہونے کا وقت کون سا ہے؟ انسان کھا پی کے اب آرام کرنا چاہتا ہے، کھا پی کے اب آرام کرنا چاہتا ہے، تھوڑی سی نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ سوتا نہیں ہے، آرام نہیں کرتا، پڑھانے والا ہو یا پڑھنے والا، کیوں؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کے اوپر بوجھ ڈالنا، لیکن اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے کہ کون میری بات کو مانتا ہے، کون میری بات پر لبیک کہتا ہے، اپنے چین اور رات کو ایسی مل جائے گی سفارش قرآن کی سفارش ایسی مل جائے گی، حافظ صاحب تو سب گئے نجم صاحب ہمیں ہماری سفارش کرنا، کل قیامت والے دن ہم آپ کے دوست ہیں نا، ہمیں اللہ سے چھوڑوا لینا، تو بھائی قرآن کی محبت، قرآن کی سفارش آپ کو مل جائے گی اگر آپ قرآن کی محبت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یہ پکی سفارش ہے، کسی انسان کی پکی نہیں ہے، لیکن قرآن کی سفارش پکی ہے، حدیث کے علماء سنتے رہتے، قرآن سفارش کرے گا، اللہ میں نے اس کو رات کو جاگے رکھا، جگائے رکھا، ٹھیک ہے، ایک دنیا جاگ رہی ہے، اور ہمارے قرآن سے بھی یہی جاگنے کی رات ہے، تو سبھی جاگ رہے ہیں، لیکن کچھ رب کو منا رہے ہیں، کچھ رب کی عبادت سے معلوم ہے، کچھ رب کو پا رہے ہیں، کچھ رب کو کھو رہے ہیں، کچھ دنیا کما رہے ہیں، کوئی دین کما رہے ہیں، کوئی جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے اب بھی کام کر رہے ہیں، اور کوئی جنت تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح کوئی عمل ایسا مل جائے کہ جنت میں چلا جائے، کوئی عمل ایسا مل جائے کہ جنت میں چلا جائے، ٹھیک ہے، صحابی نے کیا سوال کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے وقت وضو کراتے تھے، تہجد کے وقت وضو کراتے، کیا جواب دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی مانگو کیا چاہیے تمہیں، کیا چاہیے تمہیں، کیا چاہیے مانگو، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت آپ کا بہت ہے، میرا اور آپ کا سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال ہی کیا آپ بھائی آپ کو کیا چاہیے؟ 1000 روپے، 2000 روپے، 3000 روپے، یا مولوی صاحب ذرا کاروبار کے لیے دعا کروا، میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا اس کے لیے دعا کرا، میرے بچے فائنل ایگزام دے رہے ہیں اس کے فرسٹ آنے کی دعا کرا، اس طرح کی دعائیں نا عموماً پرچے ڈبے میں ایسے آ گئے، اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن صحابہ کرام جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا چاہیے مانگیے، چاہتے تو مانگ لیتے دنیا، لیکن کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا پڑوس ہے، جنت میں آپ کا پڑوس ہے، یعنی اللہ آدم قیاس کہ جنت چاہیے، اور خالی جنت نہیں اس میں آپ کا پڑوس بھی چاہیے، دونوں باتیں ہوتی ہیں، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے اس کا مطلب جنت میں بھی داخلہ چاہیے، تو فرمایا کہ کثرت سے نوافل پڑھا، کثرت سے نوافل پڑھا کر جنت بھی جاؤ گے اور میرا پڑوس بھی مل جائے، تو اللہ رب العالمین مختلف انداز سے یعفو عن السیئات، لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں، اور وہ کہتا ہے میں کر کیا رہا ہوں، گناہ کر کیا رہا ہوں، اس کے ذہن میں یہ ہے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی چپے چپے پہ کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے گناہوں کے دلدل میں وہ پھنسا ہوا ہے، اللہ رب العالمین مختلف انداز سے اس کے سیئات کو ختم کر رہا ہوتا ہے،
اگر اللہ رب العالمین ہر گناہ پر معاوضہ شروع کر دے، جیسے دنیا کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہر نافرمانی پر ماں باپ اس کو پکڑ لے، تم نے یہ کیوں کیا؟ استاد یہ کہہ دیتے ہیں، جو حافظ صاحب جس کر رہے ہوتے ہیں اور قاری صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں، جہاں اس نے غلطی ہو 1 گھنٹہ غلطی لگ جاتا ہے فوراً سزا۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ لکھواتا نہیں، اللہ لکھواتا نہیں، فرشتوں کو رکوا دیتا، رک جاؤ، ہو سکتا ہے توبہ کر، ہو سکتا ہے توبہ کر، پھر اللہ کسی بہانے سے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کر پا رہا، توبہ نہیں کر سک رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر کوئی مشکل ڈال دیتا ہے، کوئی تکلیف ڈال دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس گناہ کو سکھتا ہے۔ گناہ کیا لیکن اللہ نے اس کی اس گناہ کو ختم کیا، اس کے اوپر ایک مشکل ڈال دی، حتی شوکا، ایک کانٹا چبھ گیا جس کو تکلیف پہنچی، بس صبر کیا، اللہ سے گناہ مٹا دیا۔ اگر اللہ معاوضہ کرنے پر آ جائے، اگر پچھلی قوموں کی باتوں کو پڑھتے ہیں تو ایک ایک قوم نے ایک ایک گناہ کیا، قوم لوط کا گناہ دبا تھا، اصحاب مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم ناصور نے کبھی، ہر ایک قوم کا الگ الگ گناہ ہے۔ سب سے پہلی توحید، اس کو نہ مانا، پہلی دعوت توحید کی، اس کو نہ مانا، اس کے بعد پھر ان کاموں سے رکنا، اپنے آپ کو روکنا جو کام ان کے انبیاء کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان تترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب تمہاری جو نمازیں پڑھتے ہو، کیا اسی بات کا ہم کو حکم دے دیے؟ تمہاری نمازیں یہی فائدہ دے رہی ہیں کہ تم ہمیں ان کاموں سے جو ہم کر رہے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں وہ کام غلط ہے؟ 2-4 دن میں کیا نمازیں پڑھنے لگے، فتوے لگانے لگے، تم غلط ہو؟ آج بھی کچھ ایسے ہی ماحول ہے نا، کیونکہ اگر دین داری کی طرف آ جاتا ہے رشتہ داروں میں سے اور وہ اپنے رشتہ داروں کو بات بتا رہا ہوتا ہے، تو 2-4 دن ہوئے نہیں، مسجد میں جانا شروع ہوا، وہ فتوے لگانے شروع کر دیے، ماں باپ کو سمجھا رہا ہے، بہن بھائی کو سمجھا رہا ہے، رشتہ داروں کو سمجھا رہا ہے، جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن دھڑک جیسے کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے۔ ڈر جانا چاہیے ایسے الفاظ کہنے سے کہ علم کے باوجود اگر انسان وہ نیکی کا کام نہیں کر رہا، علم کے باوجود اگر اس گناہ سے نہیں بچ رہا، قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑا جائے۔ بیٹی الگ چیز ہے، علم ہے اس کے باوجود پھر نیکی سے رک رہا ہے اور بدی کے کام کر رہا ہے، باوجود سے کہ پتہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے اکثر گناہوں کو ایسی معاف کر دیتا ہے، اگر معاوضہ کا پکڑنا شروع کر دے، ماں ترک علی ظہرہا من دابہ، تو اللہ رب العالمین ایک چوپائی کو بھی روئے زمین پہ باقی نہ رکھے، ایک چوپائی کو ساری نسل تباہ ہو جائے، ساری فصل تباہ ہو جائے، سارے لوگ تباہ ہو جائے، حشرات الارض ختم ہو جائے، کچھ بھی باقی نہ رہے اگر ایک ایک گناہ ہے۔ لیکن اللہ معاف کرتا ہے، چھوڑتا ہے، ہو سکتا ہے توبہ کرے، ہو سکتا ہے توبہ کرے۔ کتنا خوش ہوتا ہے اللہ توبہ کرے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے توبہ کرے کہ کوئی معافی نہیں۔ میں اور آپ تھوڑی ہے کہ اگر کسی نے آگے بھائی معاف کر دے، جاؤ اپنا کام کرو، کوئی معافی نہیں ہے۔ جو رشتے لمبے ٹوٹے ہوئے ہیں بڑھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں معافی مانگنے کی، ہم کوئی معاف نہیں کریں گے، تم نے بہت کچھ کر دیا، بہت ستا دیا ہے، کوئی معافی نہیں۔ یہ رب العالمین ہے جو کوئی معاف کرنے آتا ہے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی گزارتی ہے، کوئی ایک نہیں، پوری زندگی کئی سال اللہ کی نافرمانی گزارتی ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف آتا ہے اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں۔ سمجھ لیا آپ نے، کسی کی بات سمجھ میں آئی، کسی نے کوئی بات کہہ دی، اس کو سمجھ میں آ گئی، دماغ میں وہ بیٹھ گئی، چپک گئی کہ یار نہیں، جب اللہ اتنا رحیم ہے تو میں اس سے دور کیوں ہوں، قریب ہونے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ جو موسم ہے نا رمضان کا، یہ تبدیلی کا موسم ہے، ٹھیک ہے؟ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے لگے، ٹوپی نہیں پہن رہے تھے، ٹوپی پہننے لگے، سر ڈھانپنے لگے،
ٹھیک ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھ رہے تھے، کرنے لگے، اور اسی طریقے پر قرآن مجید نہیں پڑھ رہے تھے، پڑھنے لگے، رات کا قیام نہیں کر رہے تھے، کرنے لگے، دعائیں کثرت سے نہیں مانگ رہے تھے، کرنے لگے، صدقہ خیرات نہیں کر رہے تھے، کرنے لگے۔ اللہ نے کچھ چینجنگ پیدا کی اور انسان کا دل نرم ہوا، وہ اللہ کے دین کی طرف آیا اور اللہ کی طرف رجوع ہوا، تو پھر اللہ بھی سنبھالتا ہے ایسے بندوں کو، اللہ بھی ایسے بندوں کو سنبھالتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف اس نے رخ تو کیا ہے، میری طرف آیا تو ہے، پلٹا تو ہے میری طرف۔ ماں باپ بھی ایسے بچے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو ہر بات نہیں مانتا، جب کوئی کام کو نہیں مانتا اچانک مان لیتا ہے، کتنے خوش ہوتے ہیں یار اس نے بات مان لی، کتنا اس کو کہہ دیا کر لو، نہیں کرا، آج کا تو فوراً مان لی، حیران ہوتے ہیں بات۔ لیکن وہ حکم ہم ملا نہیں سکتے ماں باپ میں، ان ماں باپ کو ماں باپ اللہ کے ساتھ نہیں ملا سکتے کہ اللہ کی محبت کس قدر ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا اس بات، انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کھلے میدان میں ایک عورت کو صحابہ کرام کو دکھایا، دیکھو اس عورت جو بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تلاش کر رہی ہے اپنے بچے کو، چھوٹا ننھا منھا بچہ ہوتا غائب ہے، نہیں ملتا، اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ اسی اثنا میں اس کو اس کا بچہ نہیں چاہتا، وہ اس کو پکڑتی ہے، چومتی ہے، پیار کرتی ہے، اپنی چھاتی سے لگاتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے اور پھر سکون میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اس عورت کی طرف، اس کی محبت اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، کیا اگر اس عورت سے کہا جائے اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دو، پھینک دے گی؟ کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تو اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اس عورت سے بھی زیادہ، جو اپنے بچے میں کرتی ہے، اس عورت سے بھی زیادہ محبت، وہ بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں پھینکے گا، لیکن ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لوگ اپنی جانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، اللہ پھر بھی معافی کے بہانے تلاش کر من قام لیلۃ ایک پورے رمضان کا قیام، جہاں ہم نے سنا کہ اس نے رمضان کا قیام کیا، اچھا بھائی ابھی تک ایک رات کا مکمل قیام کر لو، پچھلے گناہ معاف کر دیا گیا، ایک رات کا مکمل لیلۃ القدر، کیونکہ یہ رات اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، اللہ کے ہاں، تو جس نے اسی قدر سمجھی، جو مثال بھی مشہور ہے نا کہ ہیرے کی قیمت جو ہے جانتا ہے، جس نے اس کو ہیرا سمجھا تو اس نے اسی، اور جس نے زیرہ سمجھا تو وہ تو نہ کر رہا ہے، یعنی کوئی کام کا نہیں، یہ راتیں کوئی کام کی نہیں، یہ راتیں ہیرا ہے، اگر انسان اس کی قدر کر لے، ورنہ زیرہ ہے، بیکار ہے، کیونکہ اس کے ہاں قدر ہی نہیں، مقام ہی نہیں، قدر اس کی ہے یہ نوٹ کی، لا الہ الا اللہ، ان نوٹوں کی قدر ہے، اس میں 1 2 4 8 10 کرنے والا، ایک کی قدر ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یہ تو پھر ہو جائے گا، پھر کا نہیں پتا، اس نے کہہ دیا پھر ہو جائے گا، آج سے اگلے دن کا نہیں پتا انسان کو پھر کیسے ہو جائے گا، یہ رات آج اس کو ملی ہے، یا اس کے اپنے اس دنیا سے نہیں گئے پچھلے سال، اس سال کے درمیان اس کے رشتے دار یا ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ میں سے، بہن بھائی میں سے کوئی نہیں کیا پچھلے سال اس دنیا سے، اس رمضان کو نصیب نہیں ہوا، کون سی راتوں کا انتظار کر رہے ہیں، کون سے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے گا پھر اللہ کو منائیں گے، جب وہ راتیں آئیں گی پھر اللہ کو منائیں گے، کل کر لیں گے، اگلی رات آئے گی لیلۃ القدر کی، اس پہ کر لیں گے، کن راتوں کا انتظار کر رہا ہے؟ اللہ تو بہانے تلاش کر رہا ہے، بھائی رات بھر قیام کر لے، پچھلے گناہ سارے معاف کر دوں گا، رات بھر اللہ کی عبادت کر لے، تجھے میں پوری زندگی بلکہ اس سے بھی زیادہ سالوں کا ثواب دے دوں گا۔ اللہ تو بہانے تلاش کر رہا ہے کہ کسی طرح اپنے بندوں کو نیکیاں دے دوں اور اس کے گناہوں کو ختم کر دوں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس معافی مانگنے پر بھی بہت سارے انعام دینا چاہتا ہے۔
ایک خود اللہ رب العالمین لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو معافی نہیں مانگ رہے اور جو مانگ رہے ہیں، یا ایک بات ہے جو ہمارے اور آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ بھائی ہم تو گناہ کر ہی نہیں رہے تو معافی کیوں مانگ؟ رمضان ہے، رمضان کو گناہ کرتا ہے، روزے رکھ رہے ہیں، دن بھر کلام پڑھ رہے ہیں، گناہ تو ہو ہی نہیں رہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور یہ اس طرح کی خوبیاں نہیں دیکھنی چاہیے، ہم تو گناہ کر ہی نہیں رہے تو معافی کیوں مانگے تھے؟ کس بات کی؟ جب گناہ نہیں، گناہ کرنے پر معافی مانگنی ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجیے گا یہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا یہ مشروط نہیں ہے گناہ کے کرنے کے ساتھ، یہ پھر اولا ہے۔ آپ جب گناہ کریں گے کہ تو اس پر معافی مانگنی ہے، یہ پھر اولا ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ گناہ ہوں گے معافی مانگیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی، ان کا اپنا عمل کہ روزانہ کی بنیاد پر 70 مرتبہ 100 مرتبہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں اللہ سے استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ روزانہ کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ کیوں؟ کون سے گناہ ہوئے؟ کون سے گناہ ہیں؟ کوئی، بلکہ یہ ادا اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے نازم اور شرمسار ہو کر اللہ کی جناب میں، اللہ کے دربار میں آئے۔ جو دربار یہاں لگا ہوا نظر نہیں آ رہا، وہ ایک تو وہاں لگے گا، لیکن یہ دربار یہاں دنیا میں نظر نہیں آ رہا۔ اور حدیث میں آتا ہے ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ، اعتراف کر جائیں اللہ کے سامنے، دنیا کے سامنے اعتراف مت کریں، دنیا والوں کے سامنے اعتراف جرم نہ کریں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ یہ تو بڑا سخت ترین بندہ ہے جو لوگوں کے سامنے اعتراف جرم کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا۔ یہ بڑا خطرناک بندہ ہے جو لوگوں کے سامنے کہتا پھرتا ہے میں نے یہ گناہ کیا ہے، نافرمانی اللہ کی اور لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے اعتراف جرم کرے اور توبہ کرے تو اللہ معاف کرتا ہے، نہیں تو کل قیامت والے دن اللہ نے نشا کے شفاعت درکو بذنوبی بذنبی فتوب علی اصحاب، یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ اللہ ہم نے یہ کیا، اللہ ہم کو مجرموں کی فہرست میں کھڑا کر دے گا اور لوگ اس وقت اعتراف کریں گے ہاں ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ہاں واقعی ہم نے یہ گناہ کیا ہے، اعتراف کر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت کا اعتراف کرنے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن اعتراف کریں گے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے۔ کچھ ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو اعتراف نہیں کریں گے کہ ہم نے نہیں کیا، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ قیامت والے دن اعتراف نہیں کریں گے ہم نے کیا ہے، صاف ہو کر جائیں گے ہم نے نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین پھر ان کے چمڑوں کو، ان کے ہاتھ اور اعضاء کو اللہ زبان دے دے گا، پھر وہ بولیں گے اس کے خلاف، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا اور منتقل اللہ الذي انتقل كل شيء، جب وہ اعضاء کے خلاف بولیں گے تو پھر وہ سبق کہے گا بھائی تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تمہارے لیے تو میں نے سب کچھ کیا تھا۔ تو کہے گا کہ انتقل اللہ الذي انتقل كل شيء، آج کے دن ہمیں بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے جس ذات نے سب کو بولنے کی طاقت دی۔ زبان کی ایک ٹکڑا ہے نا گوشت کا، ٹھیک ہے، جو بھوکے کے منہ میں بھی ہے وہ نہیں بول پا رہا، ایک عام انسان کے اور ایک انسان کے اس کی زبان میں ٹکڑا ہے، وہ لفظ موٹے بول رہا ہوتا ہے، کوئی اٹک اٹک کے بول رہا ہوتا ہے، سب کے منہ میں زبان ہے۔ تو اسی زبان کو اللہ نے اتار چڑھاؤ رکھا، اللہ نے رکھا ہے، تو اسی زبان کو اللہ بند کر دے گا اور یہ پھر اعضاء بولیں گے، ان کے اعضاء بولیں گے اور پھر انسان کے خلاف یہ گواہی دیں گے۔ پھر اس کے بعد اب تو لازمی بات ہے، اب تو لازمی بات اس پر بھی انکار کر لے گا کہ میں نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر اس کو واضح طور پر دکھا دے گا، میں یہاں مثقال ذرہ خیر کہہ رہا ہوں، واضح طور پر دیکھ لو۔ آج انکاری لوگ یہاں پہ ہم نے نہیں کیا، کیمرہ دکھا رہے تھے، دیکھو بھائی آپ آئے تھے، آپ نے یہ کام کیا ہے، پھنس گئے۔ دنیا میں اچھی طرح سمجھتے ہیں، کیمرے کی آنکھ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے نہیں ڈرتے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا ان کو نہیں معلوم اللہ دیکھ رہا ہے؟
ان کو نہیں معلوم اللہ دیکھ رہا ہے، ان کے ہر کام سے اللہ واقف ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، لیکن بصارت پوری کائنات میں ہے اور ایک ایک چیز اس سے مخفی نہیں۔ انکاری ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین پھر ان کو دکھا دے گا، یہ دیکھو تم فلاں مقام پہ یہ شر کا کام کر رہے تھے، اللہ کی ناراضگی کا کام کر رہے تھے، اور یہ فرمانبرداری کا کام کر رہے تھے، ذرہ برابر فرمانبرداری وہ بھی سامنے آ جائے اور ذرہ برابر نافرمانی وہ بھی سامنے آ جائے۔ تو جب انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، تو اللہ پھر اس کو سنبھال لیتا ہے، اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف ایک بالش آگے بڑھتا ہے، اللہ کو 2 بالش آگے بڑھتا ہے اس کو لپکنے کے لیے کہ میرا بندہ میرے پاس ہے۔ دنیا والوں کے نزدیک ہو سکتا ہے کوئی انسان اس کے چہرے کو دیکھ کے بولے یہ تو بڑی بڑا گناہگار ہے، داڑھی نہیں ہے اس کے چہرے تو یہ تو بڑا گناہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، یہ اللہ تو معاف نہیں کرے گا۔ بھائی میرے اور آپ کے ہاتھ میں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں، پتہ نہیں ہدایت کی توفیق کب مل جائے، اس کو کب توفیق مل جائے کہ وہ چہرے پر داڑھی رکھ دے اور سنت کو سجا لے، پتہ نہیں کب مل جائے، پتہ نہیں وہ کب توبہ کر لے، اور رات کی کس پہر میں وہ اللہ سے کیا مناجات کرتا ہمیں تو نہیں پتہ۔ کسی کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ یہ جہنمی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا، نہیں، مجھے اپنا نہیں پتا، مجھے اپنا نہیں پتا کہ خاتمہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر ہے۔ اگر انسان کی پوری زندگی اچھائی پر اچھائی پر اچھائی پر گزرتی ہے، ٹھیک ہے، ابو جہل کا واقعہ معروف ہے نا، خاتمے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کان پہ کہہ دیا، لیکن نہیں، کہا کہ نہیں، میں تو اپنے آبا و اجداد کے ریت پر مرتا ہوں، مجھے آر آتی ہے کہ لوگ کہیں کہ مرتے وقت اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، مجھے آر آتی ہے، نہیں بھائی، بس یہ آر لیٹ ہوئی، خاتمہ کس میں ہوا، نیکی کی، وہ اللہ کے ہاں جو مقبول ہوئی تو ہوئی، کس طرح بھی پتہ نہیں، اللہ عالم الصواب، لیکن آخری دم یہ کوشش کی کہ کئی دفعہ کلمہ کہہ دو، اسی کی وجہ سے میں حجت قائم کروں گا، لیکن نہیں ہوں۔ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر، ایک شخص جو ہے وہ 18 سال تک مؤذنی، امامت وغیرہ کراتا رہا، اور اچانک ہی وہ کسی ایسی عورت کا فریفتہ ہو گیا کہ جو عقیدے کے اعتبار سے عیسائی تھا، اور اتنا زیادہ محبت میں اس نے غلو اختیار کیا کہ اس کو یہ کہا گیا کہ ہم اس سے شادی اس شرط پہ کریں گے تم عیسائی ہو جاؤ، عیسائی ہو گیا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکلا ہے، مر گیا، خاتمہ کیوں ہوا؟ 18 سال تک اتنے نیک کام کرتا رہا، مسجد کے اندر عبادت، یہ وہ، نمازیں، اذانیں، سب کچھ اللہ کے مقرب، اللہ کے قریب ہونے والے کام، لیکن خاتمہ کہاں ہوا؟ تو اپنے خاتمے کی خیر کریں کہ معلوم نہیں خاتمہ کس دانے پر ہو۔ انسان ہر عمل کرتے ہوئے جب بھی وہ کام کر رہا ہے پہلے سوچ لے کہ یہ کام رب کی فرمانبرداری کا یا نافرمانی، یہ مت سوچے کہ یار ابھی یہ گناہ کا کام کر لیتا ہوں پھر اللہ سے معافی مانگ لوں گا، پتہ ہے موقع ملے گا معافی مانگنے کا، ابھی یہ گناہ کا کام کر لیتا ہوں، ہاں چلو آپ دوست یار مل کے چلے ہیں وہاں پہ، کچھ دیکھنے چلتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، کچھ وہ پیتے ہیں چل کے، ایسے نافرمانی کے کام جو اللہ نے حرام کر دیے ہیں اس کو استعمال کرتے ہو، صرف دوست یاری کے چکر یار کیا ہے چھوڑنا تو ہے، اس کے بعد پھر اللہ معافی مانگنے کہتا ہے۔ معافی کا موقع کب ملے گا؟ پتہ ہے کہ وہ گناہ کرتے ہوئے، حدیث میں آتا ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جس وقت زنا کرنے والا زنا کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا چوری کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا شراب پی رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اس کا ایمان چھتری کے مانند نکل کر اوپر ہو جاتا ہے۔ اسی حالت میں مر گیا تو ایماندار ہوگا؟ سوچنے کی بات، بڑے درجے سے گناہ کرتا ہے، جب میں گناہ کر رہا ہوں تو سوچو میرا ایمان کہاں ہے، میرا ایمان کہاں ہے۔ اللہ یقینی طور پہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ یقینی طور پہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ نے مختلف بہانے تلاش کر رکھے ہیں معاف کرنے کے، لیکن
انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے گناہوں سے اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر سبقت دے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر سبقت دے، آگے بڑھے، اور نیکی کا کام وہ چھوٹ نہ جائے کہ میں کر جاؤں کسی اور کے اوپر نہ چھوڑ۔ کہیں کوئی خدمت کا موقع مل رہا ہو، نہیں مل رہا تو آپ گھسیں، خدمت کریں انسانیت کی۔ آپ کو اللہ نے زور بازو دیا ہے، آپ اپنے جسم سے کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے پیسوں سے، آپ پیسوں سے کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے، اپنا وقت نکالیں، لیکن کسی طرح انسانیت کی خدمت کریں تاکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہانے تلاش کریں، کیونکہ بڑے اچھے اچھے مواقع ہیں انسان کے پاس کہ جس سے اللہ جو ہے راضی ہو جائے، بڑے اچھے اچھے مواقع ہیں، اور نیکیوں کے بہت سارے انداز ہیں جن کو انسان اختیار کر سکتا ہے۔ افطار کرانا یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ معمولی کام ہے، لیکن ہے نہیں۔ اس میں معاونت کرنا یہ بھی یقینی طور پر خیر کا کام، شادی کرانا خیر کا کام، اور اسی طریقے پر لوگوں کو پہنانا، لوگوں کو پلانا، لوگوں کو کھلانا، ان کی ضرورت کو خیال کرنا۔ یاد رکھیے گا یہ رمضان کے حد تک محدود نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کوئی معاملہ آتا ہے کہ یہ زکات میں دے دیں، آپ نے زکات دی، اس کو دے دی، مدد کر دی، اب اس کے رمضان کے بعد وہ بیچارہ پھر تو غریب ہے، کوئی رمضان میں ہی اس کو دے دی، اس کے بعد پھر کون دے گا؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو انسانیت کی خدمت کے لیے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عبادت اگر کروانی ہے تو وہ تو فرشتے بھی بہت سی عبادت کرنے کے لیے، لیکن انسان کا خیال رکھے، یہ انسانیت ہے، اور اگر انسان کا خیال رکھے تو مہربانیت ہے۔ سیدھی سی بات، انسان کو انسان کا خیال نہیں کہ میں کھا رہا ہوں اچھا، میرا پڑوسی بھوکا ہے، یہ کسی مومن کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ خود تو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ انسانیت تو یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا زیادہ کر کے شوربہ اس کے پاس ہی دیں تاکہ وہ بھی کھا لیں۔ آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی دیگ ہی پکانی ہے، کھلانی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے ایک آدمی کی کھلانے کی توفیق، ایک آدمی کو کھلا دیں، ایک آدمی کا روزہ افطار کرا دیں، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور اتنی پیاری بات جو مجھے اچھی لگی بہت، کہ ایک عورت جو ہے وہ گھر میں افطاری کا انتظام کرتی ہے، اور نے سامان لا کر دے دیا، پورا انتظام عورت کر رہی ہے، گھر کی خواتین، بچیاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، وہ بھی کر رہی ہیں، اور اسی طریقے پر ساری کا انتظام، حتیٰ کہ کرتے کرتے آخری وقت آ گیا، ساری بھی بہت تھوڑی سی مختصر کر سکی ٹائم کی وجہ سے، افطاری بھی جو ہے وہ جلدی جلدی کری، تو آخری وقت آ گیا۔ اب ان کا اس طرح یہ محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ سب کے روزوں پر ثواب سمیٹ دیا۔ کوئی آسان بات نہیں ہے، وہ ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بہو جو گھر میں خدمت کر رہی ہے، پکا رہی ہے، میری ذمہ داری تھوڑی ہے، میری ذمہ داری خالی شوہر پر ہے، اس کی کام۔ آج یہ بہت زیادہ ٹچ چل نکلا ہے کہ بس شوہر، اب جو فیملی کمبائنڈ ہے، جو گھر میں شوہر کے ماں باپ ہو، تمہارے بھی ماں باپ، پہلا میں اس ٹاپک پر نہیں جا رہا، تو وہ جو خدمت کر رہی ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، یہ جو خدمت کر رہی ہے، یہ دماغ میں بٹھا دے کہ یہ خدمت کرنا برابر سارا نیکی لکھا جا رہا ہے، اور جتنے افراد نے وہ سحری کھائی ہے اور روزہ رکھا ہے، سب کا ثواب اس کو ملے گا۔ کرا کیا ہے بھائی؟ عام جیسے پکا لیا، ایسے پکا لیا، لیکن فرق اخلاص نیت ہے۔ تو نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی مرد بھی گھر میں سامان لانے میں کنجوسی نہیں کرے، جس طرح کی ضرورت ہے اور ہمت اور طاقت ہے مثال ہے لا کر دیں، تاکہ گھر میں صحیح سے اہتمام ہو سکے، صحیح سے کھا پی سکے، اور جتنا خرچ کریں گے اس سیزن میں اتنا اور بڑھے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے سب نشائی کو جو بھی دو گے اللہ اس کا نعمت بدل تم کو دے گا، اللہ تم کو اس کا نعمت بدل دے گا۔ یہ صدقہ ہے، ایک انسان اپنی گھر والی کو یا اپنے بچوں کو وہ کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرتا ہے، صدقہ ہے۔ تو نیکی کا کوئی بھی عمل انسان جو ہے وہ کرنے سے گریز نہ ہو، حتیٰ کہ کوئی انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، سامان اٹھا کر لے کر جائے، آپ اس کے ساتھ سامان لے لیں اور آگے تک اس کو چھوڑ دیں، آپ کے لیے نیکی۔ آپ کسی کو راستہ بتا دیں، یہ آپ کے لیے نیکی۔ آپ کسی کو راستہ بتا دیں، یہ ایک نیکی ہے، اور راستہ بتانے کے بعد وجود بھی اگر نہیں سمجھ آتا، اس کو اس کے منزل تک چھوڑ کر آتے نیکی ہے۔
کسی کا پیٹرول ختم ہو گیا راستے میں، آپ نے اس کو اپنی گاڑی سے پیٹرول نکال کر دے دیا، آپ کے لیے نہیں کہ وہ ایک مصیبت میں تھا، آپ اس کی مصیبت دور کر، وہ تو بہت ساری نیکیاں پھر ایمانے بیٹھوں گے تو ہوتی چلی جائیں گی۔ لبے تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ بہت جلدی مان جاتا ہے، ہم منانے والے بن جائیں، ہم اللہ کو منانے والے بن جائیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، کچھ وقت نکالیں سحر و افطار کے وقت، کچھ وقت نکالیں، اپنے گھر والوں کو کہیں تھوڑا سا وقت نکالیں کہ اللہ سے بھیک مانگیں، سحری کے وقت بھی اور افطار کے وقت اللہ سے بھیک مانگیں۔ یقین مانیں اللہ تو دینے پر تیار بیٹھا ہوا ہے، اللہ دینے کے در پہ ہے، بس مانگنے کی دیر ہے، اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت نکالیے اللہ سے، اور جو بھی نیکی کا کام ہے اس سے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ نیکی مجھ سے چھوٹ نہ جائے، اگرچہ آپ ایک سجدہ کر کے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی بدی کا کام جو آپ کر سکتے ہو بالفور اس سے بچ جائیں، اجتناب کر لیں۔ پتہ نہیں کہ انسان کو اس بدی کے کام کرتے ہوئے موت آ جائے تو خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا۔ اللہ